العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہماری انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جو اصحاب قبر ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم کوئی گفتگو ان کی قبر کے پاس جا کے کریں یا دور سے ہی کریں تو وہ سنتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج مدلل اور مفصل اور قرآن و حدیث سے مزین گفتگو ہوگی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے بعض حضرات جو ہے وہ شرک کی طرف چلے گئے، کیونکہ جب ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ اصحاب قبور جو ہے وہ سنتے ہیں تو پھر وہ انہیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، اور یا علی یا فاطمہ وغیرہ کہ ان کو سناتے ہیں، پھر مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو اگر یہی کانسیپٹ ٹھیک ہوتا کہ مردے جو اصحاب قبر جو ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، اگر یہ کانسیپٹ ہوتا تو پھر وہ اس شرک کی طرف وہ نہیں آتے۔ دراصل اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دیگر مخالفین حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، جو بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، تو وہ ایک طرف کے دلائل ان کو بتا دیے جاتے ہیں، دوسرے طرف کے مخالفین کے دلائل جو یعنی مخاصم کے دلائل ان کو بتائے نہیں جاتے، تو وہ ایک طرف کے دلائل دیکھ کر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تمام دلائل کا احاطہ ہونا ضروری ہے حق حاصل کرنے کے لیے، صحیح حق حاصل کرنے کے لیے تمام جو ہے دلائل کا احاطہ ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی آج آپ کو قرآن حدیث سے اس حوالے سے جتنے بھی دلائل ہیں وہ آپ کو میں آپ کے آگے پیش کر دوں گا، پھر آپ اس میں خود غور و فکر کریں، پھر اس کا جو صحیح استدلال ہے اور حل تعرض جو ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ تو دیکھیں، پہلے صحیح اور اسلامی عقیدہ سن لیں۔ اسلامی عقیدہ اصحاب قبور کے سننے کے حوالے سے یہ ہے کہ صاحب قبر یہ ہماری بات نہیں سنتا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سنا بھی دے۔ بعض صورتوں میں وہ سنتے ہیں، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اصحاب قبور نہیں سنتے۔ یہ اسلامی قاعدہ ہے، اسلامی کلیہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے کہ اصحاب قبور نہیں سنتے، لیکن اللہ چاہے تو سنا دے، یہ عقیدہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کر دیتا ہوں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب قبور نہیں سنتے۔ تو سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یعنی بے شک تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، نہ ہی تم گونگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو، بھیڑوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ اسمع یسمع اسمعا فهو مسمع، یہ باب افعال سے لا تسمع یہ نہیں کا صیغہ ہے، نفی کا صیغہ ہے، لا تسمع تم نہیں سنا سکتے، اس کا معنی ہوتا ہے سنانا، اسماعن، یا لغت عرب میں دیکھ لیں تو اس کا یہ معنی ہے۔ بعض معنی اس کا غلط کر دیتے ہیں تو وہ نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سنانا، سمیع سننا، اسمع سنانا۔ دوسری آیت ہے یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، یعنی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور تم سنا نہیں سکتے انہیں جو قبروں میں ہیں۔ من فی القبور یہ من عموم کے لیے آتا ہے، جنہوں نے اصول فقہ پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ من جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جو قبروں میں ہیں تم انہیں سنا نہیں سکتے۔ تو دیکھیں یہ آیت بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جسے اللہ چاہتا ہے وہ اسے سناتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تم جو ہے اصحاب قبور کو سنا نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قبر والے ہیں اصحاب قبور، ان کو بات جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ ان میں ادراک نہیں ہے کہ ہماری بات کو سمجھ سکیں، ہم انہیں بات نہیں سنا سکتے۔ تیسری آیت ہے، یہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ فرماتا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، یعنی اگر تم ان سے دعا مانگو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے،
اور اگر وہ سنتے بھی، یعنی ایک فرضیہ ہے، فرضی صورت ہے، مفروضہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ سنیں، اگر وہ سنتے تب بھی وہ تمہاری دعا قبول نہ کرتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی جو تم مدد قبر والوں سے مانگتے ہو، اصحاب قبور سے جو تم مدد مانگ رہے ہو، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے، اور خبیر جیسی بات، خبیر جیسا جو ہے وہ تمہیں، خبیر جو اللہ تعالیٰ مطلب خبیر ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی بات کی خبر نہیں دے سکتا، جو اللہ تمہیں خبر دے رہا ہے اس طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور خبر بھی دے رہا ہے اس بات کی کہ جو مردے ہوتے ہیں، جو اصحاب قبور ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ کوئی دعا نہیں سنتے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سنتے بھی، فرض کر لیا جائے اگر وہ سنتے ہیں، تو اگر وہ سنتے بھی تو وہ تمہاری دعا قبول نہ کر سکتے تھے۔ تو تیسری آیت ہے یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب قبور نہیں سنتے، یہ ایک ہمیں قاعدہ اور کلیہ شرعیہ ہمیں مل گیا، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اصحاب قبور نہیں سنتے۔ اب اس پہ چند اعتراض ہوتے ہیں، وہ اعتراض میں آپ کو فردن ون بائی ون کر کے آپ کو بیان کروں گا، اس کے جوابات بھی میں ایک ایک کر کے دوں گا۔ تو پہلا اعتراض تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پر ہم نے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارا، سلام کیا اور پکارا السلام علیکم، السلام علیکم ایھا النبی، تم پہ سلام ہو اے نبی۔ تو مجھے مطلب وہ لوگ جو مخالفین ہیں ان کا استدلال وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پکارا تو اسے ہی جاتا ہے وہ جو سنتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہیں وہ بھی ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس طرح جو ہے اس سے استدلال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ندا کی جاتی ہے، ندا ہمیشہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تجاہل عارفانہ بھی ہوتا ہے اور مختلف اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اے وطن، پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وطن سن رہا ہے ہماری بات، حالانکہ ہم وطن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے وطن، وطن کو ہم نے پکارا ہے، لیکن یہ اس کو سنانے کے لیے نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے وطن۔ یہ ایک دوسری دلیل یہ ہے اس کے اعتراض کے جواب میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود اس کے پاس جب حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا، اس پتھر کو، اور فرمایا انی اعلم انک حجر ولا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک۔ یعنی حضرت عمر جب اس کے پاس آئے حجر اسود کے پاس تو اس سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو مجھے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، میں تجھے بوسہ نہیں دیتا، کیونکہ میں تجھے بوسہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، ورنہ نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے ضرر دے سکتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بھی حضرت عمر جو ہے پتھر سے مخاطب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ پتھر سنتا ہے۔ کیا حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ پتھر سن رہا ہے تبھی وہ اس سے گفتگو کر رہا ہے؟ تو کسی سے تخاطب کرنا، کسی سے ندا کرنا کسی کو، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ سن رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک شعر پیش کرتا ہوں، یہ امراء القیس کا شعر ہے۔ امراء القیس یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصحاء لغت عرب کے موجود تھے، اسی وجہ سے قرآن جو ہے وہ انتہائی بلاغت کے صورت پر اترا، تاکہ ان شعراء کو، ان فصحاء، ان بلغاء، ان خطباء کو جو ہے شکست ہو سکے کہ کوئی قرآن ہے، اس میں انتہائی بلاغت ہے اس میں، تم اس کا رد کر کے دکھاؤ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ جو بلاغت میں اس کی مثل ہو، تو وہ لوگ نہیں لا سکے، تو یہ معجزہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، ویسے ہی مشہور بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے کافی بلیغ تھے، عربی زبان میں بلیغ تھے، فصیح تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عرب کو عرب کہتے ہیں نا، تو عرب کا معنی ہے تیز زبان والا،
یعنی تیز زبان، اہل عرب تیز زبان والے، اور باقی جو ہیں ان کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گونگے زبان والے. تو اپنے آپ کو تیز زبان والے کہتے تھے کیونکہ یہ زبان میں اور اپنی لغت میں بڑے ماہر تھے، بلیغ فصیح تھے. تو ان میں رسول اللہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور سے پہلے کا ہے امراء القیس، تو یہ بہت بڑا فصیح تھا. اس دور کا سب سے بڑا غالباً فصیح اور بلیغ یہ تھا. وہ اپنے شعر کے اندر، اس کا دیوان ہے، اس میں اس نے یہ جملے کہے، اور ان کے اشعار سے، زمانہ جاہلیت کے شعراء تھے، ان کے اشعار سے استدلال کیا جاتا ہے. قرآن کا کوئی معنی لفظ خفی ہو، کوئی لفظ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا معنی کیا ہے، یا حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل معنی ہے، تو پھر شعراء عرب کے طرف جاتے ہیں، ان کے اشعار کے طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا. تو ان کے زمانہ جاہلیت کے شعراء، ان کے کلام کو ایک حجت کی حیثیت حاصل ہے، ایک حجت کی حیثیت حاصل ہے. تو ان میں سب سے بڑا شاعر ہے امراء القیس. وہ یہ کہتا ہے، آ فاطمہ مہلاً بعد ھذا تدللی وإن کنتی قد ازمعتی صرمی فاجملی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے فاطمہ، فاطمہ اس کی محبوبہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اے فاطمہ یہ نخرے چھوڑ دے، اگر تم نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر تم نے بیک اپ کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اچھی طرح بیک اپ کرو، اچھی طرح مجھے چھوڑو، تکلیف مت دو. یہ اس کا شعر ہے امراء القیس کا. تو دیکھیں اس میں وہ شعر لکھ رہا ہے، وہ اپنے کسی محبوب سے بات نہیں کر رہا بلکہ شعر لکھ رہا ہے، لیکن اس شعر میں اس نے اپنی محبوب کو ندا کی، اے فاطمہ، اے فاطمہ، محبوب کو ندا کی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی محبوب سے بات کر رہا تھا، اس کو سنا رہا تھا. وہ تو شعر لکھ رہا ہے. وہ ایک مطلب ایک طریقہ ہے کلام کا اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات کسی کو ندا کر دی جاتی ہے، اس سے مقصد اس کو سنانا نہیں ہوتا ہے یا اس کو واٹس اپ کرنا ہوتا ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک صورت ہے کلام کی، کلام میں حسن پیدا کرنے کی صورت ہے. کبھی کبھار اس سے تجاہل عارفانہ بھی مقصود ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے معلوم ہے کہ وہ نہیں سن رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس مرتبے پہ اتار کے کہ وہ سن رہا ہے، انجان بن کر گفتگو کرنا. یہ بلاغت کی اصطلاح تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ حضرت عمر کا جو کلام ہے اس میں پایا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا، انی عالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو جو ہے پتھر ہے اور تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. حالانکہ پتھر نہیں سن رہا ہے، تو خطاب کس بات کا ہو رہا ہے؟ تو تجاہل عارفانہ سے کہا جاتا ہے. یہ ایک حسن ہے کلام کا. تو اس بات سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مطلب یہ کہ نبی سن رہے ہیں. یہ ایک کلام کا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے، تو صحابہ بھی تو کہتے تھے نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو تشہد ہے، یہ صحابہ بھی پڑھتے تھے. تو کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دی؟ ساڑھے تو سلام کر رہے تھے نا تشہد میں. نہ آپ تشہد میں رسول اللہ جو ہے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، نہ ہی آپ ویسے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جس کو جو ہے وہ ندا کی جا رہی ہے، اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، سن بھی رہا ہے ہماری بات. شعراء عرب کے جو اشعار ہیں اس میں آپ کو کثیر مثالیں مل جائیں گی. میں نے آپ کو ایک مثال دی. جنہوں نے اشعار پڑھے ہیں نا، یہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ ہر جگہ پڑھائے جاتے ہیں، مقلد ہوں یا غیر مقلدین، اہل حدیث حضرات، ان میں جو درس نظامی ہوتی ہے وہاں پر یہ اشعار پڑھائے جاتے ہیں جب بلاغت پڑھائی جاتی. تو یہ جنہوں نے پڑھے ہیں، مختلف دیوان پائے جاتے ہیں، سبع معلقات، دیوان حماسہ، دیوان متنبی، یہ سب پڑھتے ہیں. تو اس میں اس طرح کے اشعار بہت سارے ملیں گے آپ کو، اس طرح کی گفتگو کہ کلام تخاطب ایسے شخص سے کیا جا رہا ہے جو نہیں سنتا یا موجود نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا، یا ایسے شخص کو ندا کی جا رہی ہے جو سن نہیں سکتا یا سنتا ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہے بس. وہ میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں. تو یہ اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اسی تقریر سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو دلیل دی جاتی یا السلام علیکم یا اہل القبور، تمہیں سلام ہو اے قبر والوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے سن رہے ہیں. تو ندا جو ہے یہ سنانے کے لیے ہر وقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کلام کا اسلوب ہے، کلام کا حسن ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر میں جو کفار مرے تھے
ان سے آپ نے کلام کیا تو حضرت عمر نے کہا یہ تو مردہ ہیں، یہ آپ سے کلام کس طرح یہ آپ کی بات کس طرح سنیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ابھی سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو الآن یسمعوا ما اقول، یعنی ابھی وہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس سے بعض لوگ ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مردے مطلب ہر وقت ہر ٹائم سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ صاحب قبر ہے وہ دفنانے والوں کے قدموں کی چاپ کی آواز سنتا ہے۔ تو اس سے ہی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ مردہ ہر وقت ہی سنتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کفار بدر تھے وہ جو سن رہے تھے وہ ایک خصوصی صورت ہے، یعنی اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میں نے بھی آیت پڑھی، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اصحاب قبور میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سناتا ہے۔ لیکن کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ مردے اصحاب قبور یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ ایک خاص صورت ہے، ایک تخصیصی صورت ہے، ایک خصوصی صورت ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جیسے کہ مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کھانا حرام کر دیا گیا، تم پر مردار حرام کر دیا۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ مردار جو ہے اسے کھانا حرام ہے ہماری شریعت۔ لیکن بعض مردار ایسے ہیں جسے شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے، مچھلی ہے، پانی، سمندر کے جانور ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ حالانکہ مردار کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ایک طرف کا یار حلال ہے، سمندر کا حلال ہے۔ تو وہ ایک تخصیصی، ایک فردی صورت ہے، اور کلیہ اپنے جگہ پر باقی ہے کہ مردار حرام ہے۔ کوئی بکری اگر ایسی مر گئی یا کوئی گائے ایسی مر گئی تو ہم اس کو کھانے نہیں شروع کر دیں گے، اس کے حلال ہونے کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ مردار حرام ہے۔ لیکن جن مردار کی حلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو وہ حلال ہے۔ تو وہ ایک خاص صورت ہے، فردی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مردار حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ریشم مرد پر حرام ہے، ریشم مرد پر حرام ہے، لیکن خاص صورت میں ریشم کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اتنی مقدار، خاص مقدار ہے، وہ اگر ریشم اس مقدار پہ اگر ریشم پہنتا ہے مرد تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اب وہ مرد وہ ریشم ہی پہننا شروع کر دے۔ چاندی ہے، چاندی مرد پر حرام ہے، لیکن ایک خاص مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ چاندی، رسول اللہ حدیث میں رسول اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ چاندی مطلب پہن لے، انگوٹھی پہن لے، انگوٹھی کی خاص مقدار اجازت دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاندی اس کے لیے بالکل ہی حلال ہو گئی، وہ چاندی کو استعمال کرنے لگ جائے۔ تو ایک فردی اور خصوصی صورت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں لیا جاتا، یہ معنی نہیں سمجھا جاتا کہ مطلب پورا کلیہ ہی جو ہے وہ منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ کلیہ اور قاعدہ اپنی جگہ باقی ہے، لیکن اس میں سے بعض افراد اس کلیہ کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اصحاب قبور ہیں، قاعدہ یہ ہے ہماری شریعت کا دیا ہوا کہ وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن خاص صورت ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مردہ کفار سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ سن رہے تھے۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو قبر والا ہے جب اس کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو دفنانے والے ہیں ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہی وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔